یہ قائد اعظم کی زندگی کا آخری دن تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ پھر انہیں کراچی روانہ کے لیے ایک ایمبولینس بھی کر دی گئی جو راستے میں ہی خراب ہو گئی۔ قائد اعظم نے غصے سے کہا کہ فاتح، مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے قائد۔ کہانی کافی دل دہلا دینے والی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ قائد اعظم جب اپنی علالت کے دن کوئٹہ میں گزار رہے تھے تو 1 ستمبر 1948 کو انہیں برین ہیمریج ہوا۔ ان کے ڈاکٹر الہی بخش نے محترم فاطمہ جناح کو کہا کہ انہیں جلدی کراچی لے جانا چاہیے۔ کوئٹے جیسے شہر کی بلندی ان کے لیے موزوں نہیں۔ ان کے خون میں انفیکشن بھی ظاہر ہوا تھا اور انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب امید کی کوئی کرن باقی نہیں ہے اور کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ جب ڈاکٹرز نے انہیں کراچی لے جانے کے لیے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھے کراچی لے چلو، میں وہیں پیدا ہوا تھا اور وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنی کتاب میرے بھائی میں لکھتی ہیں کہ میں ساتھ کھڑی ہو گئی، نیم بیہوش میں ان کے ٹوٹتے الفاظ سن سکتی تھی۔ ان کے آخری الفاظ تھے، کشمیر، انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو، آئین میں اسے جلدی مکمل کروں گا، مہاجرین ان کی ہر ممکن امداد کیجیے، پاکستان۔ یہ قائد اعظم کے آخری الفاظ تھے، یہ قید کا آخری پیغام تھا۔ اس کے بعد کراچی کے ہسپتال میں 11 ستمبر کو ان کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلا اور ان کا سر ایک جانب ڈھلک گیا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے جب ان کی ایمبولینس راستے میں کھڑی ہو گئی کیونکہ اس ایمبولینس کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ دوسری ایمبولینس آنے میں سڑک پر 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ انہوں نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا ایمبولینس خراب ہو گئی ہے۔ ایمبولینس کا ڈرائیور نیچے اتر گیا اور دوسری ایمبولینس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی پسینے سے تر ہو چکا تھا اور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ کیا شان ہے میرے رب کی۔ ایک وقت تھا کہ لیڈر کے گرد لاکھوں لوگوں کا مجمع لگا رہتا تھا، مگر آج لیڈر اپنی آنکھوں سانسوں کے لیے تڑپ رہا ہے۔ انہیں پاکستان کی ایک ایمبولینس بھی میسر نہیں۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ قائد اعظم نے غصے سے کہا کہ فاتح، ابھی کتنی دیر ہے؟ میں چپ رہی، بس ان کے چہرے سے مکھیاں اڑا رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا میرے بھائی کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ ان کی زبان بند ہو چکی تھی، وہ کچھ بولنا چاہتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میرے بھائی کا اب آخری وقت آ پہنچا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کو سکون مل رہا ہو، اور پھر ایک بلند آواز سے 3 بار اللہ اکبر کہا۔ میں نے دیکھا کہ دوسری ایمبولینس بھی آ چکی تھی۔ میں نے ان کو اشارہ کیا کہ اب ہم گھر جائیں گے۔ بھائی نے ابھی یہیں رکنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ فاتح، مجھے یہیں تھوڑا سکون کرنے دو۔ لیکن کافی اصرار کے بعد انہیں دوسری ایمبولینس کی سروس بھی دی گئی۔ کرنل الہی بخش ہوں یا فاطمہ جناح، یہ کوئی اور لکھنے والے، سب نے یہی لکھا ہے۔ قائد کی ایمبولینس ایئرپورٹ سے واپسی کے راستے میں دوسری بار بھی خراب ہو گئی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کراچی کی نیول اور آرمی ہسپتال میں اچھی ایمبولینس ہونے کے باوجود خراب گاڑی کس نے قائد کو بھیجی تھی، جبکہ قائد کی حالت سے سب واقف تھے؟ بہرحال 1 گھنٹے سے زائد انتظام کے بعد دوسری ایمبولینس آئی۔ یوں شام 4 بجے کا چلا ہوا قافلہ 2 گھنٹے بعد گورنر ہاؤس پہنچا، جہاں کا صرف 30 منٹ کا سفر ہے، جہاں ڈاکٹر نے قائد کے لیے نرس کا انتظام کیا، لیکن افسوس وہاں ایک نرس بھی موجود نہیں تھی۔ یوں کراچی میں کچھ سانس لینے کے بعد 10:25 پر قائد کی روح پرواز کر گئی۔ فاطمہ جناح کے بقول ان کے آخری الفاظ تھے، فاتح، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 12 ستمبر 1948 کو دن 3 بجے قائد اعظم کا سفر آخرت شروع ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ 2 بار ادا کی گئی۔ پہلی نماز جنازہ آپ کے اہلِ خانہ اور دوسرے ساتھیوں نے شیعہ عالم مولانا انیس الحسن رضوی کی امامت میں ادا کی گئی۔ دوسرا دیوبندی عالم مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی، یعنی قائد اعظم کا جنازہ 2 بار ہوا۔